لطافت کورس کی قسط نمبر 67 میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے العفو۔ العفو کا اگر آپ مادہ ڈھونڈنے نکلیں گے، روٹ ورڈ اس میں عین، فا اور واو ہوگا۔ مالک کائنات نے اپنے بڑے نام بتائے ہیں، اگر آپ اس کا مطلب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو معافی کا بھی اگر روٹ ورڈ ڈھونڈیں گے تو وہ یہی ہے، عین، فا اور واو۔ یہاں پر نا خیر آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی بڑا اچھا ملے گا، لیکن فی الحال آگے چلتے ہیں۔ عفو کا مطلب عام طور پر سمجھا جاتا ہے معاف کر دینے والا۔ غفور کا مطلب معاف کر دینے والا۔ مغفرت اور عافیت کا مطلب سیم نہیں ہوا کرتا، کسی بھی دو قرآنک ٹرمز کا مطلب سیم نہیں ہو سکتا۔ غفور بھی ہے اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے، دونوں کا مطلب ہی اردو میں اب میں کروں تو معاف کر دینا ہی ہے، معاف کر دینے والا۔ لیکن آپ فرق سمجھیں، اگر باریک سا فرق آپ کو سمجھ آئے گا نا پھر آج کے لیکچرز کا آپ کو مزہ آئے گا۔ غفور کا مادہ غفر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غفرون کا ڈانپ دینا، یعنی آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ڈانپ دینا۔ یہ ڈانپ دینے میں مطلب یہ ہے آپ نے جو گناہ کیے ہیں، جو قصور سرزد ہوئے ہیں آپ سے، وہ ہوئے ہیں، لیکن چلو مال کے کائنات کی عطا ان کو ڈانپ دے گی، اللہ اپنی رحمت کا پردہ ان پر ڈال دے گا، دوسروں کو آپ کے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ پردے کے نیچے کیا ہے، آپ کو تو اندازہ ہے۔ ڈانپ دینے میں مغفرت کا مفہوم پایا جاتا ہے، وہ جب غفور بن کر ملتا ہے وہ ہمارے گناہوں کو ڈانپ دیا کرتا ہے، دوسروں کے سامنے عیاں نہیں ہوا ہمیں ہونے دیتا، ستاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن عفو کا مطلب ہے مٹا دینا، ڈانپ دینا نہیں، مٹا دینا، یعنی وہ چیز کلیتاً باقی ہی نہ رہے، ختم ہی ہو جائے۔ اگر میں نے کوئی گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے، اگر میں نے کوئی ایسا کانٹ کر دیا جو نامناسب تھا، اور مال کے کائنات مجھے غفور بن کر اگر ملیں گے تو وہ مجھے پتہ ہے یہ میں نے گناہ کیا ہے، اب وہ گناہ موجود ہے میرے نامہ اعمال میں، لیکن وہ صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا سب سے وہ چھپا ہوا ہے۔ اگر اتنی سی ڈیفینیشن کے بعد آپ ذرا اپنے آج ہی آپ اپنا نامہ اعمال پڑھ سکتے ہیں، میں اپنا پڑھ سکتا ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا۔ آپ یہ سوچ کر شاید حیران ہوں گے، مال کے کائنات کی غفوریت تو چھائی پڑی ہے، اس نے کتنے گناہوں پر پردہ تو ڈال رکھا ہے، شکر الحمدللہ۔ باہر کے عفو جب اللہ تعالیٰ ہو کر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا ہی دے گا، گناہ کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا گناہ ڈھانپ دیا جائے یا مٹا دیا جائے؟ دونوں صورتوں میں مجھے سزا تو ملنی نہیں، اس کی اللہ نے معاف کر دیا ہے، دونوں صورتوں میں لوگوں کو تو پتہ چلنا نہیں ہے، پھر فرق کیا ہے؟ کیا آپ اگر تھوڑا سا یہ باریک فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لطافت کا آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اگر مجھے پتہ ہے میری کمر پر داغ ہے، اگر مجھے پتہ ہے کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس سویٹر کے نیچے سے، تو میں آپ کے سامنے ٹھیک ہوں، اچھا لگ رہا ہوں، لیکن میں اپنے اندر ایک انکمفرٹیبلٹی پاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے یہاں سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ میرے کپڑے بالکل ٹھیک ہیں، اب بھی میں نے اوپر سویٹر پہنا ہوا ہے، اب میرے کانفیڈنس کا لیول کچھ اور ہوگا، مجھے پتہ ہے میں کلیئر ہوں۔ یہ جو آپ اگر فرق محسوس کر سکے ہیں تو مال کے کائنات جس کو غفور بن کر ملتا ہے اس کے گناہوں کو ڈانپ دیا کرتا ہے، سزا تو نہیں دیا کرتا، لیکن اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہاں پر استری نہیں ہوئے کپڑے گندے ہیں یا جو میں نے ڈانپ کر رکھے ہیں، جو بھی، اس کے کمفرٹ زون کا وہ عالم نہیں ہوگا جو عفو والے کا ہوگا۔ کیا یہ بات آپ سمجھ سکیں؟ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو پھر دعا کریں اللہ یہ کھانسی سے جان چھڑوا دے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے اس نام کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ وہ عفو ہو کر کس کو ملا کرتا ہے۔
آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، سورۃ نساء آیت نمبر 43. آیت پہلے بھی آپ نے پڑھ رکھی ہے صلاۃ کورس میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ والی پوری آیت. خیر مدعا پر اگر میں بات کروں صرف، تو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری کا عالم ہو گیا ہے نا، اگر آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے مالک کائنات کی بارگاہ میں، اس کے لیے لازمی پروٹوکول ہے وضو، لازمی پروٹوکول ہے. جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیں، آپ کو وضو کرنا ہوگا، پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ، اپنے منہ، اپنے سر کا مسح اور پاؤں یہ کرنا ہوگا آپ کو. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ پانی موجود نہیں ہے، یا پھر فرض کر لیتے ہیں پانی موجود ہے لیکن آپ استعمال کے قابل نہیں ہیں. اب خیر اس سے آگے والی بات اگر میں کروں تو شاید آپ کے لیے نہیں ہو، میں نہیں کروں گا. آپ چلیں کسی مرض میں مبتلا ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، آپ وضو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا وضو کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں، پانی سے دور رہنا مناسب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کہ تیمم کر لو. یہ بھی ایک قرآن کی اصطلاح ہے، یعنی تم پاک مٹی کا ارادہ کر لو، مٹی کو بھی چھوڑیے، بس ایسے ہی کسی بھی ارتھلی چیز کو، دیوار کو ہی ایسے ہاتھ 2 بار ماریں، منہ پر ایسے پھیر لیں، پھر 2 بار ماریں، ایسے اس ہاتھ پر پھیر لیں، تیمم ہو گیا. آپ یہ کام کر لیجیے، کوئی بات نہیں ہے. اگر پانی نہیں ہے تب بھی، اور اگر پانی تو موجود ہے لیکن آپ مرض کی کیفیت میں ہیں، آپ کو بخار ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ مسح کر لیں اس طرح سے، صرف دیوار کے ساتھ چھو کر، ہو جائے گا مسئلہ حل. اب آپ کو میں نے اجازت دے دی، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ عفو ہے، اللہ غفور ہے. یہاں پر آپ نے وہ والی روٹ کاز پکڑنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو کب ہو کر ملتا ہے، عفو کب ملا. آگے چلیے، سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ ایک سین دکھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی علاقے میں رہ رہے ہیں اور اس علاقے میں آپ کو اسلام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبراً آپ کے اوپر کفر کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں. آپ وہاں پر یہ ڈٹ کر نہ بیٹھے رہیں کہ میری یہاں فیکٹری ہے، میرا یہاں گھر ہے، میرا یہاں ملک ہے، میں تو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، پاکستان میں مروں گا، یا جو بھی جس کا ملک ہو. نہیں، یہ والی سینس نہ اپنے اندر پیدا کریں. آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پاکستان میں رہنا نہیں ہے، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد مالک کائنات کی عبادت کرنا ہے. اگر کسی آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر کہ آپ نکل سکتے ہیں، یہاں پر لیکن آپ رہ کر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو نکل جائیے، یہ حکم ربی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا 1 سے زائد مرتبہ حکم دیا، حبشہ کی طرف بھی اور پھر مدینہ کی طرف بھی. یہ جو سین ہے نا، اب اگر اس سین کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کو یہاں سے ویسے سوچنے کو میں ایک ویسے بس تھریٹننگ کویسچن ہے، اگر آپ قبول کرنا چاہیں. اگر یہ والی آج والی آیت پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں کہ فلسطینی جو لوگ ہیں وہ کیوں ظلم برداشت کر رہے ہیں. اگر آج امریکہ، اسرائیل مل ملا کر سارے کا سارا عالم کفر ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے یا ان کو وہاں سے نکال دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا وہاں پر رہیں، ان کے ظلم کا نشانہ بنتے رہیں، یا وہاں سے چلے جائیں. اگر اس قرآنی آیت کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ان پر لازم تھا کہ وہ چلے جاتے. وہاں پر جب اسلام پریکٹس ہو ہی نہیں سکتا تو وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا. خیر، یہ جو اللہ تعالیٰ سین بیان کر رہے ہیں، اب ذرا اس سین کو سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب اللہ کے فرشتے ان لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہیں جو کہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہوتے ہیں، قالوا، ان سے کہا جاتا ہے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، کیا کر رہے تھے. قالوا، تو وہ مرنے والے، وہ مظلوم لوگ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور ہو کر رہ گئے تھے، ہمیں تو زمین میں دبا لیا گیا تھا.
ہمیں تو جینے نہیں دیا جا رہا تھا. قالوا پھر فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی, فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر جاتے, وہاں پر ہی رہنا, اپنے ہی مکان میں مر جانا اور بچوں کو قربان کر دینا, یہ تمہیں کس نے کہا تھا؟ فاولئک مأواہم جہنم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ظالموں کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اپنا گھر بچانا رکھ لیا, پتہ ہے یہاں پر مار دیں گے اور وہ مار رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر تو خیر ان پر ظلم ہوا, ان کو مار دیا گیا, قیامت والے دن بھی میں انہیں جنت میں داخلہ نہیں دوں گا, بلکہ فاولئک مأواہم جہنم, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا قیامت کے بعد بھی جہنم ہی ٹھکانہ ہے. وساعت مصیرہ, اور وہ کتنی بری جگہ ہے, کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر نا ان کا بنیادی قصور کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بھی بیچارے مار کھاتے رہے اور آگے بھی جا کے ان کو جہنم ہی نصیب ہونی ہے؟ ان کا قصور بنیادی کیا ہے؟ اگر وہ قصور آپ ڈیلی ہمارے اگر دورہ قرآن کا حصہ ہے تو آپ کو شاید اب تک ویسے ہی بلنک ہو گیا ہو. ان کا قصور ہے انہوں نے اللہ کو پہلی پریورٹی پر نہیں رکھا, انہوں نے اللہ کی عبادت کو سب سے اوپر نہیں رکھا, انہوں نے سب سے اوپر اپنے گھر کو رکھ لیا, اپنے ملک کو رکھ لیا. گویا انہوں نے خدا اپنے ملک کو, اپنے گھر کو اسی کو بنا لیا کہ نہیں میرا ہے کیوں چھوڑوں, پتہ بھی ہے کہ وہ مار دیں گے اور انہوں نے مار دیا. دیکھ رہے ہیں ظلم پہ ظلم برداشت کر رہے ہیں, تو ان کو مقصد کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایک سین بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو انہیں کہیں گے اپنی جانوں پر ظلم کیوں کرتے رہے, تو وہ کہیں گے ہم تو دبا دیے گئے تھے زمین میں, تو ہمیں تو سانس نہیں لینے دے رہے تھے, ہم تو بڑے مظلوم تھے. تو پھر فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو بعد از قیامت بھی میں جہنم ہی میں پھینکوں گا, وساعت مصیرہ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سین بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا, ہاں ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کو نکلنے کا موقع ہی نہ ملا, ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ہجرت کر جانا چاہتے ہوں, جو وہاں سے جانا چاہتے ہوں لیکن نہ انہیں راستہ ملے, نہ ان کے پاس کوئی ایسے مینز ہوں, نکلا نہ جائے ان سے. اگر کوئی اس طرح سے مجبور ہو جائے گا تو فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ عفو کا بندوبست کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور اللہ تو ہے یہ عفو اور غفور. یہاں پر آپ کو دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہو کر کن لوگوں کو مل رہے ہیں, کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں عفو ہوں. دو آپ نے میرا خیال ہے مثالیں میرے ساتھ پڑھ لی, اگلی پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر چلے اس کا بیک اینڈ چھوڑ دیں, جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کو کیا کہ وہ کوئی بدگوئی کر لے, اس سارے سین کو چھوڑ دیجیے, آپ صرف اسی آیت کو اتنا سیکٹر ہی پڑھیں. سورۃ النساء آیت نمبر 149. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء, تم بھلائی کیا کرو ظاہر سب کے سامنے کھلے عام یا پھر چھپ چھپا کر, یہ ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں او تعفو عن سوء, تو پھر کم از کم برائی سے تو بچ کے رہا کرو. تم بھلائی کیا کرو, کھلے عام کرو, سب کو دکھا کے کرو یا چھپ چھپا کے کرو, دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اگر نہیں او تعفو عن سوء, تو پھر برائی سے تو بچ کے رہو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا, اگر تم کم از کم برائی ہی سے بچ کر رہو گے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا. میرا آپ سے ایک سوال ہے, سوال کیا کرنا ہے آپ سے, آپ بولتے ہی نہیں آگے سے, ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. برائیوں سے بچ جانا بھلائی کرنا نہیں ہوتا, بھلائیوں سے بچ جانا از خود خیر نہیں ہے. یہ تو اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, فرض کر لیتے ہیں, آپ فرض کر لیتے ہیں کوئی انفلیشن نہیں ہے, کوئی پیسے کا ریٹ گرتا نہیں, آپ کے پاس سونا ہے فرض کر لیں 10 تولہ, آپ اس سے کاروبار کریں. 3 سچویشنز ہو سکتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ اپنے اس مال سے مزید مال کما رہے ہیں, تو پھر تو آپ پروفٹ میں. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں لاس نہیں ہونے دوں گا, میں لاس نہیں ہونے دوں گا,
آپ لاس نہ ہونے دیں تو آپ پرافٹ میں نہیں ہیں. آپ کوئی بلائی، آپ کوئی خیر کما نہیں رہے، آپ نیوٹرل ہیں، زیرو پہ ہیں. اسی طرح سے اگر آپ برائیوں سے بچتے رہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی پرواز نہیں آپ کر رہے، آپ زیرو پہ. برائیوں سے بچ جانا تو آپ نقصان سے بچ رہے ہیں، بھلائی کرنا اس سے اوپر جانے کی ایک الگ بات تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر لازم تو یہ تھا تم خیر کے کام کرتے، ظاہر طور پر بھی اور چھپکے چھپکے بھی. تم نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، تم کم از کم برائیوں سے بچتے رہنا. اللہ تعالیٰ تمہارے اس کیے کرائے پر پردہ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ مٹا ہی دے گا. دونوں نام اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے ہیں، عفو بھی اور غفور بھی. آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں، لازم تو یہ تھا کہ آپ اس سے بھلائی کریں، آپ مال کے کائنات کے راستے میں خرچ کریں، کھلے عام یا چپکے چپکے. چلیں آپ نے نہیں کیا، برائی میں خرچ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے خرچ ہو جائے سب کے سامنے یا بیک اینڈ پر رہ کر، لیکن نہیں کی. برائی کے لیے بھی استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف ہو سکتا ہے کاری. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ایک خیر بات عجیب شاید آپ کو لگے، آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ استعمال کیے بنا رہ نہیں سکتی، استعمال تو ہوگی. اگر آپ برائی سے بچا کر رکھیں گے تو بھی استعمال تو ہونا ہی ہونا ہے اس میں. پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ آپ کو ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ خیر کا کام کریں، بہتری کے کام کریں سب کے سامنے آ کر یا چھپکے چھپکے. لیکن اگر نہیں کر رہے تو او تعفو عن سوء، تو برائی سے تو کم از کم بچ کر رہنا. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تمہارے اس قصور کو کہ تم نے خرچ کیوں نہیں کیا. آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، وہ 1000 روپے میں سے آپ کی جو ضرورت ہے آپ جانتے ہیں 200 روپے کی ہے یا 500 روپے کی ہے، باقی 500 یا 800 روپیہ آپ کے پاس زائد ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، آپ پر لازم تھا. اگر آپ نے خرچ نہیں کیا تو کم از کم اتنا تو کریں کہ یہ کسی لغو کام میں خرچ نہ ہو جائے، کسی فضول کام میں خرچ نہ ہو جائے، کسی غلط کام میں خرچ نہ ہو جائے، باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال نہ ہو جائے. تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ٹول لے لیں گے، کسی اور کو دے دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس نے کچھ کمایا نہیں ہے، کچھ گوایا بھی نہیں ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مجادلہ میں آیت نمبر 2 میں، مالک کائنات فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. یہ کنسیپٹ ہے کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دینا کوئی ایسے کا لفظ کہ تم تو میری ماں ہو، تم تو میری بہن ہو، یا کوئی ایسا لفظ جو کہ اس کی حرمات میں سے ہے، تم میری پھپھو جیسی ہو، میرے لیے تو تم کچھ بھی ایسا لفظ، تو اسے زہار کہا کرتے تھے. اس کا پھر ایسی طلاق ہو جایا کرتی تھی جس سے واپس رجوع کرنا ممکن نہیں رہتا تھا. ایسا تھا، اب نہیں ہے. قرآن الحکیم نے پتہ ہے کن الفاظ میں اس زہار کے قانون کو توڑا، وہ ذرا سنیے. ویسے اللہ تعالیٰ نے نا تمام کی تمام باتوں کو عقل کے ڈھانچے میں ڈال دیا قرآن الحکیم کے ٹول کے ساتھ. ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. یہ جو لوگ جاہل گنوار اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھتے ہیں، وہ ان کی بیویاں ان کی مائیں بن نہیں جاتی، ان کی مائیں ہوتی نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، انہوں نے البتہ بڑی بری بات کی، جھوٹ ہی بولا ہے، اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں. تو کوئی بات نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ اس بات کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ پردے ڈالنے والا ہے. اب آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ عفو ہو کر کس کو ملے گا؟ آپ کو کیا سمجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ عفو ہو کر اس کو ملے گا جو طاغوت کا ساتھی نہیں ہوگا، جو جان بوجھ کر برائی کا ساتھ نہیں دے گا، مجبور ہوگا، مجبور محض. وہ جاہل ہو سکتا ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن طاغوت کا ساتھی نہیں ہوگا. آپ اگر ایک ایک کر کے دیکھیں
تو وضو کرنا مال کے کائنات کی نماز کے لیے پروٹوکول تھا، لیکن تم معذور ہو، پانی نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، میں یہ بات مٹا دوں گا کہ تم نے وضو نہیں کیا۔ پانی موجود ہے لیکن ٹھنڈا ہے، تم بخار کی حالت میں ہو یا کوئی بھی تمہاری طبیعت ناساز ہے، کوئی بات نہیں ہے، تیمم کر لو، میں اس بات کو مٹا دوں گا، مٹا ہی دوں گا کہ تم بغیر وضو میری بارگاہ میں آ گئے تھے۔ تم ارادہ تن میرے مخالف کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، مجبور ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا ہے، تمہارا مقصد نہیں تھا کہ تم میرے مخالف کھڑے ہو، لیکن تم بے وقوف ہو، کم علم ہو، کوئی بات نہیں ہے، جھوٹی بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس کا ایک تم نے بھرنا ہے خمیازہ، وہ تو بھرنا ہی ہے، کھانا وانا تو کھلانا ہی پڑے گا، لیکن میں بھول جاؤں گا، وہ تمہاری بیوی ہی ہے اور وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ تمام تر سینیریوز میں آپ ذرا دیکھیں، مال کے کائنات نے عفو بن کر صرف ان کو مخاطب کیا ہے جو کہ مال کے کائنات کی حکم عدولی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، جو جان بوجھ کر اللہ کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، ان سے اچانک ہو گیا، جذبات میں آ کے ہو گیا، یا وہ مجبور تھے، ان کا نکل جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، یا پھر اس وقت وہ تکلیف میں تھے یا کسی بھی طرح سے، لیکن وہ باغی نہیں تھے۔ اب آج کے لیے آپ کے لیے جو میں نے آیت چنی ہے وہ یہی ہے کہ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ عفو ہے، اللہ غفور ہے۔ لیکن یہ آیت آپ نے پڑھنی کب ہے؟ یہ آیت آپ نے تب پڑھنی ہے جب آپ کے کسی دوست سے، آپ سے، کسی سے بھی کوئی ایسا کانٹ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ ہو تو غلط، مال کے کائنات کے نظام کے خلاف، لیکن اس کا ارادہ نہ ہو، وہ پچھتا رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، یا میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی، یہ مجھے نہیں تھا پتا نتیجہ یہ نکل آئے گا، میرا اللہ کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ ہی نہیں تھا، یہ ہو گیا، میں نے کیا نہیں ہے، تو آپ اس کے دل کو ڈھارس دیجئے گا کہ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ عفو ہے، اللہ غفور ہے۔ اللہ تو مٹا ہی دے گا، جب تمہارا ارادہ نہیں تھا تو اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو لہٰذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی نیتوں سے، آپ کے تقویٰ سے، آپ کے ارادے سے واسطہ ہے۔ آپ اور میں چاہ کے بھی اللہ کے نظام کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یا چاہ کے بھی اللہ کے نظام کا کیا سنوار سکتے ہیں؟ وہ بائی ڈیفالٹ اس کا نظام قائم اور دائم ہے، ابھی تو پیدا ہوئے چند سال میں ہوئے، نظام تو اس کا صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے قائم اور دائم ہے، اس نے قائم رہنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، یا آپ کے کسی دوست سے ایسا کام ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں اس کو لگے کہ یہ جو میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ غلط ہے، مجھے نہیں تھا اندازہ کہ ایسا ہوگا، یہ جب اس کے دل میں سینس پیدا ہو کہ میرا ارادہ نہیں تھا اور واقعتاً اس کا ارادہ نہ ہو یا آپ کا ارادہ نہ ہو، تو آپ اپنے آپ کی تسلی کے لیے مال کے کائنات کا یہ کلام پڑھیے گا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے، مٹا دینے والا ہے، وہ لکھا ہی نہیں رہے گا کہ تم نے یہ کیا ہے، وہ تم فکر نہ کرو، مال کے کائنات بڑا شکور ہے۔ تو سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے عفو بن کر اللہ کے بندوں کو ملنا بھی ہے۔ مال کے کائنات جب ہماری انجانے میں کی ہوئی غلطیاں جو کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی ان کو مٹا دیا کرتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہی چاہتا ہے۔ اگر میں نے جان بوجھ کر آپ کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لیا، مجھ سے ہو گیا، میں کھیل رہا تھا، گیند جا کے آپ کے سر پہ لگا، آپ کا سر پھٹ گیا، میں نے نہیں پھاڑا، میرا ارادہ نہیں تھا آپ کا سر پھاڑنے کا، تو آپ کو بھی چاہیے آپ عفو سے کام لیں، آپ معاف کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے جان بوجھ کر آپ کا سر نہیں پھاڑا، آپ کا نقصان ہوا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کیا نہیں ہے، مجھ سے ہو گیا ہے، تو آپ عفو بنیں تاکہ مال کے کائنات آپ کے ساتھ عفو بنے۔ اگر چلتے چلاتے ایسے ہی کام کرتے کرتے میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ سے میرا موبائل گر جائے، وہ ٹوٹ جائے، مجھے پتہ ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا میرا موبائل توڑنے کا، تو مجھے چاہیے میں آپ سے عفو بن کر عفو کے ساتھ کام لوں، معاف کر دوں، اور صرف معاف نہیں کروں، اپنے دل سے مٹا ہی دوں کہ نہیں میرے بھی ہاتھ سے گر سکتا تھا، لیکن چلو اس کے ہاتھ سے گرا، اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے، میں جانتا ہوں اس کی انٹینشن نہیں تھی میرا نقصان کرنے کی، اس نے نقصان کیا نہیں ہے، ہو گیا ہے۔ آج آپ عفو بن کر ملیں گے، مال کے کائنات آپ کو عفو بن کر ملیں گے۔ وہ آیت نمبر 60 میں مال کے کائنات، یہ جو ابھی آپ سورت پڑھ رہے ہیں، کون سی سورت پڑھ رہے ہیں آپ آج کل؟
سورۃ الحج اس کی آیت نمبر 60 میں آپ پڑھیں گے مالک کائنات آپ کو حکم صادر کریں گے کہ تم بھی عفو کا پیکر بنو، تم میرے خلیفہ ہو، تو پھر میری اس صلاحیت کو، اس خصوصیت کو اپناؤ۔ اگر کسی سے انجانے میں تمہارا نقصان ہو جائے تو پھر معاف ہی نہیں صرف کرنا، اپنے دل سے اس کو کھرچ کر نکال دینا ہے، ہوا ہی نہیں کام، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بندہ مومن کی شان ہے، آپ عفو بن کر ملیں گے، مال کے کائنات آپ کو بھی عفو بن کر ملیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لنگر